کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں؟ چہرے پر تھکن، دل میں بوجھ اور آنکھوں میں چمک ختم۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں ریشما کی۔ اس نے اپنے چند چھوٹی عادتوں سے خود کو وقت سے پہلے بوڑھا کر لیا تھا۔ ریشما صرف 25 سال کی تھی، لیکن اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ 40 کی ہو گئی ہو، ہمیشہ تھکی ہوئی، غصے میں اور زندگی سے بیزار۔ ایک دن اس کی دوست نے کہا، ریشما تم اتنی بوڑھی کیوں لگنے لگی ہو؟ یہ بات ریشما کو دل کو لگ گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو غور سے دیکھا، چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھوں کے نیچے ہلکے، دل میں سکون۔ اس دن سے اس نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ جانتے ہیں وہ کون سی عادتیں تھیں جو ریشما کو وقت سے پہلے بوڑھا کر رہی تھی؟ مسلسل پریشانی، فکر اور اداسی۔ اداسی انسان کے چہرے سے رونق چھین لیتی ہے، چہرہ مرجھایا رہتا ہے اور جلد پر جھریاں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ ریشما ہر چھوٹی بات پر فکر کرنے لگتی تھی، کام، لوگ، رشتے، ہر چیز کی ٹینشن۔ پھر اسے قرآن کی یہ آیت یاد آئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تب سے وہ روزانہ تھوڑا وقت ذکر الہی میں گزارنے لگی اور اس کا دن ہر گزرتے دن کے ساتھ ہلکا ہونے لگا۔ ریشما رات کو دیر سے کھاتی اور صبح کا ناشتہ چھوڑ دیتی تھی۔ وہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور کاربن ڈرنک پیتی تھی، جو جسم کو اندر سے کمزور اور جلد کو بے رونق بناتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت یاد کی، آدمی چند لقموں سے اپنے پیٹ کو بھر لے، کمر سیدھی رکھنے کے لیے کافی ہو۔ ریشما نے کھانے پینے میں اعتدال اپنایا، سنت کے مطابق کھانے میں کھجور، دودھ، شہد، زیتون کا تیل اور سادہ غذا کو شامل کیا، اور آہستہ آہستہ اس کی توانائی واپس آنے لگی۔ گناہ انسان کے چہرے سے نور چھین لیتی ہے۔ نافرمانی روحانی بڑھاپے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ریشما سے جانے انجانے میں چھوٹی بڑی گناہ ہو جاتی تھی، لیکن اس نے کبھی ان گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگتی۔ وہ کہتی تھی، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سامنے سے یہ حدیث گزری، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اس نے ہر روز دن میں 1000 بار دل سے استغفار کرنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندگی میں غیر معمولی سکون آنے لگا۔ ریشما گھنٹوں بھر فون یا ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی، جس سے اسے جسمانی تھکن، آنکھوں کی کمزوری اور ذہنی کمزور ہوتی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کی، جس میں انہوں نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان میں ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ اس نے اپنے دن کا ٹائم ٹیبل اپنایا، تب اس کا خالی سمے اچھے کاموں میں گزرنے لگا۔ دل کا سکون، بدن کی تازگی، طاقت اور چہرے کا رونق صرف باہر کی چیزوں سے نہیں، بلکہ اللہ سے رشتہ مضبوط رکھنے سے آتا ہے۔ جو انسان اللہ کا شکر اور نیک اعمال سے جیتا ہے، وہ بڑھاپے میں بھی جوان دل اور رونق چہرے والا رہتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونا جلدی بڑھاپے لانے والی بیماری ہے۔ آنکھوں کے پاس سیاہ، بدن میں سستی اور تھکاوٹ بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے۔ رات بھر موبائل چلانا، صبح دیر سے اٹھنا، یہی عادت ریشما کو سب سے زیادہ بیمار اور بوڑھا کر رہی تھی۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات یاد آئی کہ جلد سونے اور فجر سے پہلے اٹھنے کی کہتے تھے۔ پھر ریشما نے فجر کے وقت جاگنا شروع کیا تو چہرے پر تازگی اور دل میں سکون آ گیا۔ ریشما ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہتی تھی جو ہر چیز میں برائی ڈھونڈتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ خود بھی منفی بن گئی، اور پھر اس نے قرآن میں پڑھا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر اس نے اچھے لوگوں کا ساتھ اپنایا اور اس کی خوشی واپس آ گئی۔ کچھ ہی مہینوں بعد ریشما پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی، کیونکہ اس نے اپنے زندگی سے وہ عادتیں نکالی جو اسے اندر سے بوڑھا کر رہی تھی۔ اگر آپ کو اندر بھی یہ سب عادت ہے تو آپ سمجھ جائیں
समझ ही गए होंगे इस कहानी का मतलब। कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी की सुकून छीन रही हो। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो